تو میرا خاص سوال یہ ہے، کیا مستورات یعنی خواتین کے لیے چہرے کا پردہ بھی لازم ہے؟ قرآن پاک کیا ارشاد فرمایا تھا، اور حقیقت میں حجاب کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حجاب جو ہے وہ یقیناً حیا ہی کی فکر کی ایک ترجمان ہے، لیکن آپ نے قرآن و سنت کے تحت حجاب اور چہرے کا حجاب جس کے بارے میں طرف اشارہ کیا ہے، تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے اخلاقیات اور مرد اور عورت کے حقوق جو ضروری حقوق ہیں جی ان کو مکمل طور پر بیان کر دیا ہے، اور ان ضروری حقوق کی ادائیگی کا حکم بھی عطا فرمایا ہے۔ سورہ نور کے اندر آپ دیکھتے ہیں دو سورت مبارکہ اس وقت ہمارے سامنے حجاب سے متعلق مفہوم کو واضح کرتی ہے اور مقصد کو واضح کرتی ہے۔ ایک ہے سورۃ النور اور ایک ہے سورۃ الاحزاب۔ سورۃ النور کے اندر عورتوں کے ستر کے حوالے سے اور ان کی پرائیویسی کے حوالے سے تمام معاملات ذکر کر دیے گئے۔ صحیح۔ اب اس سے ہٹ کر پھر سورہ احزاب کے اندر جو اس کے بعد میں اترنے والی سورت ہے، اس سے زیادہ جو حیا کے زیادہ قریب ان کے لیے کمال عظمت کی اور جو چیزیں ہیں وہ پھر سورہ احزاب کے اندر ذکر کی گئی۔ اس دور میں یوں ہوتا تھا کہ باندیاں بھی تھی اور آزاد عورتیں بھی تھیں، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ باندیاں جب وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں کہیں پر جا رہی ہیں تو منافقین جو تھے وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے، اور یہی معاملہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ بھی کر بیٹھتے۔ تو اب یہ فرق کس طرح ہو جائے کہ یہ باندی ہیں اور یہ آزاد عورت ہے؟ تو قرآن کریم فرقان حمید نے سورۃ الاحزاب کے اندر خاص یہ حکم، ستر تو بیان کر دیا گیا، لیکن اب باندیوں کو اور آزاد عورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اور آزاد عورتوں کی تقدیس اور ان کے مقام کو محفوظ کرنے کے لیے ایک آگے چل کر بات ہو رہی ہے، ستر کے بعد اب آگے بات ہو رہی ہے، اور اس میں ارشاد ہو رہا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، قل لازواجک وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آ جاتا ہے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور مسلمانوں کی۔ بناتکا کا لفظ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، زور دے رہے ہیں، سمجھیں عربی میں 3 سے کم پر جمع نہیں ہوتی ہے، نبی کی ایک بیٹیاں نہیں ہیں، 4 ہیں، 4 بیٹیاں، اور اگر ان بیٹیوں سے مراد مسلمانوں کی جو مومنہ خواتین ہیں وہ ہے تو قرآن نے الگ سے پھر ان کو ذکر کیا، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں کی بیویوں، اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے۔ اب دیکھیں مسلمان عورتوں کو الگ ذکر کر دیا، حضور سید عالم کے ازواج مطہرات کو الگ ذکر کر دیا، اور یوں تو ساری مسلمان عورتیں حضور سید عالم کی دینی بیٹیاں ہیں، لیکن ان کو الگ ذکر کر کے ان سے پہلے بنات کا لفظ ذکر کیا، اور یہ بات واضح کر دیا کہ جو حضور کی حقیقی بیٹیاں ہیں خطاب ان سے بھی ہیں، اور جو حضور کی دینی بیٹیاں ہیں خطاب ان سے بھی ہیں۔ تو فرمایا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے حبیب آپ کہہ دیجئے مسلمان تمام عورتوں سے، اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کہ وہ کیا کریں؟ فرمایا یدنینا، کہ وہ ڈالے رکھے، علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے دوپٹے کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر ڈالے رکھے۔ اب ذرا اس کو سمجھ لیں، یدنینا وہ ڈالے رکھے، علیہن اس کے اوپر، کس کے اوپر ڈالے رکھے؟ ستر تو پہلے واضح، ستر کو چھپانا وہ تو سورہ نور میں واضح کر دیا گیا ہے، تو یہاں پر جو کہا جا رہا ہے کہ من جلابیبہن، یہ من تبیز کا ہے عربی زبان میں، یعنی ساری چادر نہیں، چادر کا کچھ حصہ، بالکل ٹھیک، چادر کا کچھ حصہ ڈالے رکھیں۔ اب بدن پر تو پوری چادر ڈالنی پڑے گی، لیکن یہاں جو چادر کا کچھ حصہ ڈالنے کی بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ چہرہ ہے۔ تو قرآن کریم نے یہاں ذکر کیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ ڈالے رکھیں کس پر؟ چادر کا تھوڑا حصہ کس پر؟ علیہن یعنی وجوہہن، یعنی اپنے چہروں پر ڈالے رکھیں۔ کیوں ڈالے رکھیں؟ ابھی آپ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا تاکہ جو باندیاں ہیں اور آزاد عورتیں ہیں ان کے درمیان فرق ہو، اور جو منافقین فساق ہیں وہ جو آزاد عورتوں کی طرف یہ جو
غلط حرکت کرتے ہیں اس سے وہ باز رہیں اور آزاد عورتیں اپنے تقدس میں مکمل ممتاز ہو جائیں تو وہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے آگے ذکر فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، فرمایا یہ تمہارے لیے اس لیے حکم ہے کہ تاکہ تم ان سے ممتاز ہو جاؤ، صحیح، ان عورتوں سے ہٹ کر تمہارا الگ سے تعارف ہو جائے اور تم اس اذیت اور تکلیف سے محفوظ رہو۔ بالکل صحیح۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت جو ہے واہ واہ یہ کھل کر اس مضمون کو بیان کر رہی ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے من جلابیب کے ساتھ اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بدن کو تو ڈھانپے رکھیں گی لیکن عام عورتوں کے مقابلے میں آزاد عورتیں اپنے آپ کو متعارف کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے، ہٹ کر ان کے تعارف کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے چہروں کو بھی وہ ڈھانپ کر رکھیں واہ گی۔ واہ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا وہ سبحان اللہ۔ واضح حکم ہے کہ جس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جس میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ کر واہ رکھیں۔ واہ واہ۔